بیت المقدس اور بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، مسجد اقصیٰ کو تعمیر فرمایا۔ بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال بعد پھر دور چلتا رہا، زمانہ چلتا رہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ مبارک آیا تو آپ نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی اور مسجد اقصیٰ کو تعمیر فرمایا۔ آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی تعمیر فرمائی، حتیٰ کہ یاقوت اور جواہرات اور وہاں بڑے بڑے خوبصورت موتی لگا دیے۔ اتنی خوبصورت مسجد جب آپ نے بنا دی، اس کو بنا دیا تو اتفاق سے مسجد بننے سے ابھی 1 سال باقی رہتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں اور آپ کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اب 1 سال باقی رہتا ہے۔ اب دیکھیے انبیاء کی شان، انبیاء کا وصال ہو گیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر دی گئی ہے، لیکن ایک عصا اور جن بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں اور مسجد اقصیٰ کو بنا رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگا کر کھڑے ہیں اور اس عصا پر اپنی تھوڑی رکھی ہوئی ہے۔ جن یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر زندہ ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام اس عصا پر ٹیک لگا کے کھڑے رہے اور جن آپ کی نگرانی کے اندر بیت المقدس کی تعمیر کرتے رہے۔ 1 سال جب گزرتا ہے تو وہ آپ کا عصا مبارک اس کو دیمک لگتی ہے اور وہ عصا ٹوٹتا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پہ تشریف لاتے ہیں۔ لیکن جب آپ زمین پہ تشریف لاتے ہیں تو 1 سال کے عرصے میں وہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ بھی تعمیر ہو جاتی ہے۔ اب شان سمجھے مسجد اقصیٰ کی شان کیا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر فرما لیا، عرض کرتے ہیں اے اللہ مجھے ایسا خطاب عطا فرما کہ جو تیرے خطاب کے موافق ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر تو نے میرا گھر بنایا ہے، مسجد اقصیٰ بنائی ہے، بیت المقدس کو یواقیت اور جواہر سے تم نے آراستہ اور مزین کیا ہے، تو نے دعا مانگی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْخِطَابَ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابَ، ہم نے تجھے حکمت بھی عطا فرما دی ہے، ہم نے تجھے خطاب فاصل بھی عطا فرما دیا ہے۔ اور دوسری دعا مانگتے ہیں رب هب لي ملکا لا ينبغي لأحد من بعدي انك انت الوهاب، اے اللہ مجھے ایسا ملک عطا فرما، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کی شان کے لائق نہ ہو۔ اللہ نے حکمرانی بھی عطا فرما دی، سلطنت بھی عطا فرما دی۔ اور تیسری دعا کی اے اللہ کہ جو بھی اس جگہ نماز ادا کرے مسجد اقصیٰ کے اندر، آج جس مسجد اقصیٰ کے پاس رہنے والوں کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہاں معصوم بچوں اور بچیوں کی آہو فغاں چیخ و پکار 58-57 ممالک کے مسلمانوں کو پکار رہے ہیں کہ کوئی آئے عمر بن خطاب، کوئی آئے صلاح الدین ایوبی، کوئی آئے نور الدین زنگی، کوئی آئے محمد بن قاسم کا جان نثار، کوئی ایسا جوان آئے کہ جو آج اسرائیل کے ملازم سے ان کے مظالم سے ہماری جان چھڑائے۔ دوستان گرامی، میرے آقا کریم علیہ السلام کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تیسری کہ اللہ میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اب جو آدمی بیت المقدس کے اندر نماز ادا کر لے یا اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ فرمایا سلیمان تو نے میرا گھر بنایا ہے، اب جو آدمی بیت المقدس کے اندر مسجد اقصیٰ کے اندر نماز ادا کرے گا، وہ نماز ادا کرے گا، میں رب العالمین اس کے گناہوں کی بخشش فرما دوں گا۔ یہ شان ہے مسجد اقصیٰ کی، یہ شان ہے بیت المقدس کی کہ آج جو ہمارے حکمران اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کر جو دین کی دال سے بھی واقف نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو یہود کے قبضے کے اندر دے دیا جائے۔ تجھے پتہ نہیں اس شہر کے لیے، اس یمن اور شام کے لیے میرے محبوب علیہ السلام نے دعائیں مانگی ہیں، اللہم بارک فی یمننا، اللہم بارک فی شامنا۔ شام کے اندر ہی بیت المقدس ہے۔ میں کہتا ہوں تم کہتے ہو کہ یہ بیت المقدس اسرائیل کے قبضے میں دے دیا جائے، ہم کہتے ہیں نہیں، جس شہر کو، جس ملک کو میرے آقا نے اپنا کہا ہے، ہمارے شام میں، ہمارے یمن کے اندر برکت عطا فرما۔ مسلمان اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں لیکن یہ بیت المقدس پر قبضہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔